بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلب الدین ایک اصطلاح ہے جس کے اندر ایک لفظ دین کا ہے۔ دین ہر اس مالی حق کو کہتے ہیں جو کسی دوسرے شخص کے ذمے لازم ہو جاتا ہے، خواہ وہ قرض کی وجہ سے ہو، کسی مالی معاملے کی وجہ سے ہو، یا اس نے آپ کا کوئی نقصان کیا ہے اس کی وجہ سے ہو اور اس کے ذمے کوئی مالی حق آپ کا لازم ہو جائے تو اس کو دین کہتے ہیں۔ قلب الدین کا مطلب ہوتا ہے دین کے اندر کوئی تصرف وغیرہ کرنا، دین کو الٹ پلٹ کر دینا۔ اس کی بہت ساری صورتیں بنتی ہے۔ قلب الدین ایک ایسی اصطلاح ہے جس کا تذکرہ آپ کو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی کتابوں میں ملے گا۔ یہ اصطلاح دیگر فقہا کی کتابوں میں نہیں ملتی۔ ہاں البتہ متاخرین حنابلہ نے پھر اس اصطلاح کو اختیار کیا تھا، انہوں نے بھی انہی حضرات سے لیا، اور فقہاء مالکیہ کے ہیں کہ ہاں اس سے ملتی جلتی ایک اصطلاح فسخ الدین بالدین ہے، دیگر فقہاء کے ہاں یہ اصطلاح نہیں ملتی۔ البتہ اس اصطلاح کے تحت جو صورتیں آتی ہیں وہ صورتیں فقہاء نے ذکر کی ہیں اور ان صورتوں کے احکام بھی ذکر کیے ہیں۔ یہ ایک تفصیلی موضوع ہے، تاہم اس کی جو بنیادی صورتیں ہیں ان کو سمجھ لینا چاہیے۔ اس کی بنیادی طور پر 5 صورتیں بنتی ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ آپ کا کسی شخص کے ذمے دین ہے، کوئی قرض وغیرہ ہے، اور اس کی ادائیگی کا ٹائم آ جائے لیکن اس کے پاس ادائیگی کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، دین نہیں ہے اس کے پاس، تو آپ اس کو مزید ٹائم دے دے، مزید مہلت دے دے اور اس کے بدلے میں اس پر زیادہ دین لازم کر دے اور اپنے دین کے اندر اضافہ کر دے۔ تو یہ تقریباً تمام فقہا کے ہاں ناجائز ہے، حرام ہے، اور یہ ربا الجاہلیہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں جو سود رائج تھا وہ یہی تھا، تو اس لیے یہ کسی بھی فقہا میں سے کسی بھی فقیہ کے ہاں یہ جائز نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کا کسی شخص کے ذمے کوئی دین ہے اور اس دین کی ادائیگی کا وقت آ گیا لیکن وہ ادائیگی نہیں کر سکتا، تو اب آپ اس دین میں تو اضافہ کرنا چاہتے ہیں لیکن ڈائریکٹ اس دین میں اضافہ کرنے کے بجائے آپ نے اپنے اس مدیون اور مقروض شخص کے ساتھ کوئی اور معاملہ کر لیا۔ وہ معاملہ حقیقت میں آپ کا مقصود نہیں ہے بلکہ اس معاملہ کو ایک ہیلہ بنانا ہے اسی دین میں اضافے کے لیے۔ مثال کے طور پر اس کو ایک مثال سے سمجھ لیجئے کہ آپ کا کسی شخص کے ذمے 10,000 روپے قرض ہے یا دین ہے اور اس کی ادائیگی کا ٹائم آج آ گیا، اب اس کے پاس ادائیگی کے لیے پیسے نہیں ہیں تو آپ اس دین میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ نے بطور ہیلہ ایک اور معاملہ کر لیا۔ وہ یہ کہ آپ کے پاس 10,000 روپے کی کوئی چیز ہے، آپ نے اپنے اس مقروض اور مدیون شخص کو وہ 10,000 روپے کی چیز 15,000 میں بیچ دی ادھار، اور اس نے وہ 10,000 والی چیز 15,000 میں آپ سے خریدی اور جا کے بازار میں 10,000 میں اس کو نقد بیچ دیا اور پھر اس 10,000 کو لا کر اپنا دین ادا کر دیا۔ تو جو پرانا دین ہے وہ تو اس نے ادا کر دیا آپ کو، لیکن آپ نے اس کو جو 15,000 میں جو چیز بیچی تھی ادھار، وہ 15,000 روپے وہ آپ کو بعد میں ادا کرے گا۔ تو یعنی کہ ایک پرانا دین تو ادا کر دیا اس آدمی نے جس کے اوپر آپ کا دین تھا، لیکن آپ نے اس کو ایک مہنگی چیز ادھار بیچی ہے اور اس مہنگی چیز کو اس نے بازار میں کم قیمت پر بیچ کر اس سے اپنا دین ادا کیا تھا۔ اب اس مہنگی چیز کو خریدنے کی وجہ سے وہ آپ کو کچھ عرصے بعد زیادہ قیمت کا یعنی دین ادا کرے گا۔ تو یہ گویا کہ پرانا دین ایڈجسٹ ہو گیا اور ایک نیا دین اس کے ذمے لازم ہو گیا کچھ ٹائم کے لیے اور اس پر اضافہ بھی ہو گیا۔ تو یہ قلب الدین کی دوسری صورت ہے۔ اس کو بھی اکثر فقہا نے ممنوع لکھا ہے۔ فقہاء مالکیہ کے ہاں اس کی باقاعدہ وضاحت موجود ہے، انہوں نے اس کو سدا للذریعہ ممنوع لکھا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی اس کو ناجائز لکھا ہے، اگرچہ فقہاء حنفیہ کی کتابوں میں اس الگ والے معاملے کی اجازت موجود ہے، جیسے امام محمد نے الحجہ علی اہل مدینہ کے اندر اس کا ذکر کیا ہے کہ مدیون شخص کو آپ اپنی کوئی چیز بطور ادھار زیادہ قیمت پر بیچ سکتے ہیں، لیکن وہ اگر دیکھا جائے تو وہ ایک الگ صورت ہے اور وہ ایک اتفاقی صورت ہے کہ اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، لیکن جہاں دین کی ہی کے اندر اضافہ کرنا مقصود ہو تو وہاں میرے خیال میں اس کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ خصوصاً آج کے زمانے میں کچھ اسلامی بینکوں نے بھی بعض کریڈٹ کارڈز کے اندر اس کو اختیار کیا ہے کہ شروع میں کسٹمر کریڈٹ کارڈ استعمال کرتا ہے، اس کے ذمے دین لازم ہو جاتا ہے، پھر جب وہ ادائیگی نہیں کر پاتا تو بینک اس سے سود لینے کے بجائے، اسی دین پر اضافہ لینے کے بجائے اس کے ساتھ تورق کا معاملہ کر کے کوئی اور چیز ادھار اس کو مہنگی بیچ دیتے ہیں، وہ پھر اس سے اپنا پرانا دین ادا کر کے نیا اپنے ذمے ایک بڑا دین لازم کر دیتا ہے۔ تو بہرحال اس کی اجازت نہیں ہے اور یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جس دین کی ادائیگی کا وقت آ چکا ہو وہ دین آپ اپنے مدیون ہی کو بیچے اور اس کے بدلے میں اپنے اس مدیون سے آپ کوئی اور چیز ادھار خرید لے۔ مثال کے طور پر آپ کے ذمے میرا 10,000 روپے دین ہے جس کی ادائیگی کا آج وقت آ چکا ہے، تو میں نے
آپ سے کوئی اور ادھار چیز مثال کے طور پر گندم خرید لی اور آپ کو میں نے کہا کہ میرے یہ جو 10,000 روپے ہیں یہ آپ کے ہو گئے اور اس کے بدلے میں مجھے 1 مہینے کے بعد یعنی آپ اتنے گندم دے دینا، تو اس کو بھی جمہور فقہا نے اس کو ممنوع لکھا ہے، کیونکہ بیع الدین بالدین ہے، ایک طرف میرا آپ کے ذمہ دین تھا، اب جو ہے اس کے بدلے میں آپ مجھے بعد میں گندم دیں گے تو وہ بھی دین ہے، تو بیع الدین بالدین ہے، احادیث میں اس کو بھی ممنوع لکھا گیا ہے۔ ہاں البتہ علامہ ابن تیمیہ اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اس صورت کی اجازت دیتے ہیں اور وہ اس کو بیع الدین بالدین سے مستثنیٰ قرار دیتے ہیں۔ اسی سے ملتی جلتی صورت چھوٹی صورت بھی ہے، وہ یہ ہے کہ دین کو بے سلم کا رأس المال بنا دیا جائے۔ مثال کے طور پر آپ کے ذمے میرے 10,000 روپے دین ہیں اور آج اس کی ادائیگی کا وقت آ چکا ہے اور آپ کے پاس ادائیگی کے لیے کچھ نہیں ہے، تو میں آپ کے ساتھ بے سلم کر لیتا ہوں، اسی سابقہ تیسری صورت کی طرح۔ وہ ایک عام معاملہ ہے، یہ بے سلم ہے کہ آپ کو میں کہوں کہ آپ 1 مہینے کے بعد مجھے اس 10,000 روپے کے بدلے میں اتنا گندم دیں گے، یہ 10,000 روپے جو دین ہے اس کو بے سلم کی ایڈوانس پیمنٹ سمجھ لے، آپ رأس المال سمجھ لے، اور اس کے بدلے میں مجھے بعد میں آپ نے وہ دینا ہے۔ تو اس کے اندر بھی وہی تفصیل ہے جو ہم نے نمبر 3 کے اندر پڑھ لی کہ جمہور کے ہاں یہ بیع الدین بالدین ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے، ہاں البتہ علامہ ابن تیمیہ اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کے ہاں اس کا وہ اجازت دیتے ہیں۔ 5ویں صورت یہ ہے کہ جس دین کی ادائیگی کا وقت آ چکا ہو اور سامنے والے کے پاس اس دین کی ادائیگی کے کوئی وسائل نہیں ہے، تو مثال کے طور پر وہ جو مدیون ہے وہ اپنی کوئی چیز بطور کرایہ اپنے قرض خواہ کو، اپنے دائن کو دے دے۔ مثال کے طور پر آپ کے ذمے میرے 10,000 روپے ہیں، آج ادائیگی کا وقت آ گیا، آپ کے پاس ادا کرنے کے لیے وسائل نہیں ہے، تو آپ نے مجھے اپنا گھر 1 مہینے کے لیے کرائے پر دے دیا کہ میں 10,000 روپے تو نہیں دے سکتا، یہ گھر لے لے، 1 مہینے تک استعمال کر لے اور آپ کا دین ادا ہو جائے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ میرے دین کے بدلے میں نے آپ سے مکان لے لیا 1 مہینے کے لیے کرائے پر، اور اس کا جو کرایہ ہے وہ وہی میرا دین ہے، وہ ایڈجسٹ ہو جائے گا۔ تو اس کو بھی فقہائے مالکیہ کے ہاں اس کی ہاں اس صورت کے بارے میں 2 اقوال ملتے ہیں، اختلاف ہیں۔ راجح قول ان کا بھی یہی ہے کہ یہ ممنوع ہے اور بیع الدین بالدین ہے۔ اسی طرح فقہائے حنفیہ کے یہاں بھی تتارخانیہ، فتاوی تتارخانیہ کے اندر اس کی ایک صورت ملتی ہے، انہوں نے بھی اس کو اجارہ فاسدہ لکھا ہے، لیکن دوسری طرف کچھ علماء نے اس کی اجازت بھی لکھی ہے، جیسے عصر حاضر کے مجمع الفقہ الاسلامی کی ایک قرارداد ہے بیع الدین کی، اس کے اندر اس کی اجازت دی گئی ہے کہ بیع الدین بمنافع معینہ، کہ اگر ایک طرف دین ہو اور اس کو بیچا جائے اور اس کے بدلے میں جو چیز آپ کرائے پر لے رہے ہیں وہ چیز بھی متعین ہو، اس کے منافع اور خدمات سروسز بھی معلوم ہو، تو اس کی اجازت ہے۔ تو بہرحال کچھ علماء نے اس کی اجازت بھی دی ہے اور کچھ علماء نے اس کو ممنوع لکھا ہے۔ تو یہ ایک تفصیلی موضوع ہے، اس کا خلاصہ تھا، اور اس پر اگر کوئی لکھنا چاہے تو ایک اچھا تفصیلی مقالہ تیار ہو سکتا ہے۔